السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے کہ میں نے آپ حضرات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ رمضان المبارک میں درس قرآن کے نام سے ہم ایک سیریز چلائیں گے، جس میں ہم روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والا قرآن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن مجید یہ صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف برکتاً الماریوں میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سمجھنے کی اور عمل کرنے کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی منشا قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کون سے اعمال چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا اور عمل کی نیت سے پڑھنا یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے اور فرض ہے، لیکن بدقسمتی سے آج امت نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم سب کی کوششوں کو کامیاب کرے کہ امت اس بات کو سمجھنے والی بن جائے کہ قرآن مجید یہ سمجھنے والی اور عمل کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کے معانی و مفاہیم سمجھیں، ہم کچھ ابتدائی چیزوں کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم کو پورا قرآن سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں اس امت میں دو قسم کے طبقے وجود میں آئے ہیں، اور یہ دونوں طبقے افراط اور تفرید میں مبتلا ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تفسیر کرنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ صحیح کام نہیں ہے، ایسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر چل رہی مسجد میں، یا مسجد میں ہم شروع کریں گے قرآن مجید کی تفسیر، تو وہ کہیں گے نانا قرآن مجید کی تفسیر نہیں کرنی، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش مت کرو، گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو جائے گا، تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی ضروری ہے کہ وہ شخص گمراہ ہو چکا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے سے وہ گمراہ ہو جائے گا، کہ قرآن شریف بہت مشکل ہے، قرآن مجید کو کیسے سمجھیں گے۔ اگر اتنا ہی مشکل ہوتا دوستو تو اللہ رب العزت اس کا نزول کیوں فرماتے؟ تو ایک طبقہ وہ ہے جس کو قرآن مجید کی تفسیر سے، درس قرآن سے الرجی ہے، جہاں پر تفسیر ہوگی وہ فوراً بھاگے گا، چپل ڈھونڈے گا، چپل پہن کے بھاگو۔ بعض لوگ چپل چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، امت میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے قرآن مجید کو بالکل ایک دم آسان کتاب سمجھی ہے کہ کچھ نہیں، اٹھاؤ پڑھو سمجھ لو ختم۔ تو دوستو، ان لوگوں کا بھی ان کے ذہن میں جو بات ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کوئی بھی اٹھا کے اس کو سمجھ سکتا ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں اور ان کی سوچ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھنا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے ساتھ نبی کو نہیں بھیجتے، صرف قرآن مجید دیتے امت کو اور امت پڑھ کے سمجھ لیتے اور کافی ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ رب العزت نے نبی کو قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور سمجھاتے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ایسا سمجھنا کہ بالکل سستی چیز ہے، سمجھ میں آ جائیں گی فوراً، ایسا نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت آسان ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو،
تو وہ لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں جس کو میں نے شروع میں پڑھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا، یسرنا القرآن فہل من مدکر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آسان کس اعتبار سے بنایا ہے اور کس اعتبار سے اس کو نازل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ للذکر فرمایا، یعنی نصیحت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے۔ کیا مطلب ہے نصیحت کے اعتبار سے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے واقعات کو بیان کیا کہ قوم عاد نے، قوم ثمود نے اپنی نبیوں کی نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، ان پر عذابات نازل ہوئے۔ فرعون کا ذکر کیا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اپنی اکڑ پر قائم رہا، اپنے تکبر پر قائم رہا، اپنے آپ کو خدا ماننے لگا اور منوانے لگا تو اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر دیا اسے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مانی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ تو یہ کتنی آسان بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہیں جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے وہ آسان اتاری گئی ہیں۔ دوسری چیز قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں، یعنی قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے سے مسائل کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے جو مسائل فقہا حضرات نے، مفسرین نے قرآن مجید کی آیتوں سے جو نکالے ہیں، یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو اٹھا کے پڑھ لے اور سمجھ لے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی مثال ایسی ہے، ہمارے کلواہی کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا دعا کیجیے، بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری چھوٹی بچی ہے، اس نے 10 روپے کا ڈالر نکل لی، 10 روپے کا سکہ نکل لی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ کیوں بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہو؟ بچے بیچارے نادان ہوتے ہیں، وہ تو کوئی بھی چیز منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں مولانا، یہ تو میری بیوی کی غلطی ہوئی اور اس بچے کی ناسمجھی ہوئی۔ میری بیوی نے بچی کو 10 روپے کا ڈالر دیا اور کہا کہ بیٹا اس کو گلے میں ڈال دے۔ تو بچی نے اس کو گلے میں ڈال دی۔ ہمارے یہاں پر بمبئی کی عام زبان کے اندر گلہ کہتے ہیں حلق، اور اکثر جگہوں پر گلہ کہتے ہیں جس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں۔ تو بچی بیچاری اس کو سمجھ نہیں ہے، ماں نے کہا اس کو گلے میں ڈال دے۔ ماں کا مطلب یہ تھا کہ جو گلہ رکھا ہوا پیسے جمع کرنے کا اس میں ڈال دے، تو اس نے حلق میں یعنی گلے میں ڈال دی اس کے۔ تو دوستو اسی طرح جو لوگ سمجھتے ہیں ہم ترجمہ دیکھ کے قرآن سمجھ لیں گے، تو ان لوگوں کی مثال اسی نادان بچی کی طرح ہے۔ لہٰذا اب کیا کرنا؟ تو فرمایا بیچ کے راستے پر رہنا، نہ اس کو اتنا آسان سمجھنا کہ ہر کس و ناقص ایسے ہی اس کو سمجھ لے، نہ اتنا مشکل سمجھنا کہ جو پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، بیچ میں رہنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم کو اپنے سے پہلے لوگ جنہوں نے تفسیر کی بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھایا کتابیں لکھ کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی ہے، اس کو دیکھنا، احادیث کو دیکھنا۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ذریعے دیے اللہ رب العزت نے، اس ذریعے کو اپنا کر بڑوں کی رہبری میں، علماء کی رہبری میں قرآن مجید کو سمجھا جائے تو ایسا شخص انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا اس کا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ لہٰذا آج ہم 2-3 باتیں سمجھیں گے، اور اس بات کو سمجھنا ہے ہم کو بیچ میں رہ کر چلنا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ہماری زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ جس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا اس نے اللہ کی منشا کو نہیں سمجھا، اور جس نے اللہ کی منشا کو نہیں سمجھا وہ اللہ کو کیسے راضی کر پائے گا؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ لہٰذا آج سب سے پہلے ہم جو بات سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ وحی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید وحی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے وحی کو ذریعہ بنایا۔ تو وحی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرما کے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو حواس خمسہ، یعنی ہمارے پاس اللہ رب العزت نے 5 حس دی ہے،
کیا ہے وہ 5 حص؟ ہمارے کو اللہ رب العزت نے چکھنے کی طاقت دی ہے، ہم چکھ کر کسی چیز کا ٹیسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سونگھنے کی طاقت دی ہے، ہم سونگھ کر کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر چھونے کی طاقت رکھی ہے کہ چھو کر کے ہم کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر کانوں میں طاقت دی ہے کہ سن کر کے کسی چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ شیر کی آواز ہے یا کتے کی آواز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم سب کو آنکھوں میں طاقت دی ہے کہ ہم دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ سونا ہے یا پتھر ہے یا مٹی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ 5 چیزیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اس سے معذور کیا ہو، کچھ لوگ سن نہیں پاتے، کچھ لوگ دیکھ نہیں پاتے، لیکن اکثریت کے ساتھ اللہ رب العزت نے 5 معاملے فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو دوسرا ذریعہ دیا ہے دنیا کو سمجھنے کا، وہ اللہ رب العزت نے ہم کو عقل دی ہے۔ عقل کے ذریعے سے ہم اس دنیا کو سمجھ سکتے ہیں اور دنیا کے بنانے والے کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہیں، یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ 5 چیزوں کو جوڑا ہے ان کے ذریعے اور عقل کے ذریعے ہم اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتے، دنیا میں کس مقصد کے تحت آئے ہیں اس مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہم کو تیسری چیز دی ہے، وہ وحی دی ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم کو اس دنیا کے اسرار و رموز بھی بتائے ہیں اور اس دنیا کے بعد ہم قبر میں جانے والے وہاں تک کی چیزیں بتائی ہیں، اور پھر قبر کے بعد ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، وہ بھی وحی کے ذریعے ہم کو بتائی گئی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ صرف عقل سے اور جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس سے ہم اپنے رب کی منشا کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے اللہ نے فضل کیا، کرم کیا کہ وحی کا سلسلہ انسانوں کو اس دنیا کی اور آخرت کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے شروع کیا۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی تو ہے وحی مطلوع، مطلوع کہتے ہیں پڑھی جانے والی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں دوام ہوتا ہے، تو وہ وحی مطلوع کہتے ہیں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار، ہر سال، ہر بار، ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو وحی غیر مطلوع یہ احادیث کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، قول النبی، فعل النبی، اور فعل النبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو صحابہ نے محفوظ کیا، اللہ کے نبی کی بات چیت کو صحابہ نے محفوظ کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، کس کو کہتے ہیں تقریر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں دیکھی اور اس پر کچھ نہیں کہا، نہ اس کو منع فرمایا اور نہ اس کی ترغیب دی، بس دیکھ کر خاموش اختیار کی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ بھی وحی ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو اپنے نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشات سے اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی، غصے میں بھی نہیں کی، مذاق میں بھی نہیں کی، نارمل حالت میں بھی نہیں کی، ہر حال میں جو بھی اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا وہ اللہ کی طرف سے ہی تھا، اسی لیے اس کو بھی وحی کہتے ہیں، اور وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ بہرحال یہ چیز ہم نے سمجھ لی۔ اب ایک اور چیز ہم کو سمجھنا ہے قرآن مجید کی تفسیر کے اعتبار سے، کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے شان نزول، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی، جو صورت نازل ہوئی، ان صورتوں کی کچھ نہ کچھ وجہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کے لیے اللہ رب العزت آیتوں کا نزول فرماتے تھے، تو وہ موقع کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کس موقع پر کون سی آیت، کس موقع پر کون سی صورت نازل ہوئی ہے، تاکہ ہم کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، آپ اکثر پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کے اندر کہ بعض صورتیں قرآن مجید کے اندر مکی ہے اور بعض صورتیں قرآن مجید کے اندر مدنی ہے۔ تو کیا مطلب ہے مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا؟ کل 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اس میں سے بعض مکی ہے، بعض مدنی ہے۔ تو اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو مدینہ میں چیزیں نازل ہوئی ہے، صورتیں نازل ہوئی ہے، اس کو مدنی کہتے ہیں، اور جو مکی دور میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے نازل ہوا ہے، اس کو مکی کہتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ بات پوری صحیح نہیں ہے۔
مکی صورتیں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں. ہجرت کے بعد جو صورتیں، جو آیتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہجرت سے پہلے والی جو صورتیں ہیں ان کو مکی کہیں گے، ہجرت کے بعد والی جو صورتیں ہیں ان کو مدنی صورتیں کہیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بات، شان نزول بھی ہم نے سمجھ لیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قیامت تک کی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. اور ایک بات رہ گئی، اس کو بھی بیان کر دوں کہ صحابہ کرام عربی زبان تھے، اللہ کے نبی کی صحبت حاصل تھی، اس کے باوجود صحابہ کرام نے 8 سال لگا دیے قرآن مجید کی ایک ایک صورتوں کو سمجھنے میں. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہے، بہت قریبی صحابی ہے، سنت کے پابند صحابی ہے. انہوں نے سورۃ البقرہ کو سمجھ کر پڑھا، یاد کیا، 8 سال لگ گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، بڑوں کی صحبت میں رہ کر، بڑوں کی رہبری میں رہ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس پر وقت لگائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اس کو آسان کر دیں گے. لہٰذا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھی دی ہے قرآن مجید کو اس کی تفسیر کو بیان کرنے کے اعتبار سے. میں 2 حدیثیں یہاں پر سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلی حدیث، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی کوئی بھی للو پنجو اٹھ کر کہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ اس کو علم نہیں ہے اس بات کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دوسری حدیث، من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. یہ تو اور ایک قدم بڑھ کر حدیث بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے، ایک آیت کو سنا، اس میں کہا یہ میری رائے ہے، کہ ایسا اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے اور اتفاق سے اس کا سٹا صحیح بھی لگ جائے، اس نے جو کہا وہی صحیح ہو، لیکن اس کو علم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تب بھی اس نے غلطی کی، بغیر علم کے بات کیا، بات صحیح بھی ہوئی تو اس نے غلطی کی ہے. ابو داؤد، نسائی میں یہ روایت موجود ہے. لہٰذا ہم کو اس بات کو ذہن نشی کرنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن بڑوں کی رہبری میں اور تفاسیر کی کتاب کے ذریعے. بہت اچھی کتاب ہے تفسیر کی. سب سے آسان اردو زبان کے اندر ہمارے لیے معارف القرآن ہے. اسی طرح ابن کثیر بھی ابھی اردو میں چھپی ہوئی ہے. بہت ساری کتابیں، تفسیر مظہری ہے، تفسیر بیضاوی ہے، لیکن ہمارے لیے آسان زبان میں سمجھنے کے لیے معارف القرآن ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس پر یقین کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو سچا پکا ایمان والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.